چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ITV پاکستان۔ خاندانی نظام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظام کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری تمام ارکان پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام خاص اہمیت رکھتا تھا۔ اپنوں کا پیار و محبت، خونی رشتوں کی کشش اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اس نظام کی اہم خوبی تھی۔ اس نظام میں ہر گھر بزرگوں کی موجودگی میں ایک ادارے کا درجہ رکھتا تھا، جہاں بچے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ دادا، دادی، نانا، نانی، تایا ابو، چچا، ماموں، پھپھو یا خالہ سے بچے بلا خوف و خطر مشورہ کرتے اور وہ ان کی بہترین رہنمائی فرما دیتے۔ بڑوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام یا کہیں آنا جانا طے نہیں پا سکتا تھا۔ اپنے بزرگوں اور گھر کے دیگر افراد سے بچے اس قدر مانوس ہوتے کہ انہیں باہر جا کر اجنبی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ سب رشتے بڑے مؤدب اور با اخلاق ہوتے۔ خونی رشتوں کو پاپا، ممی، انکل یا آنٹی کہنے کا رواج نہ تھا۔ خاندان کے سب افراد ایک ہی دسترخوان پر مل جل کر کھانا کھاتے۔ گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کا احترام اور احساس کرتے تھے۔ اور پھر صنعتی انقلاب سے وجود میں آنے والی مشینوں اور آلات نے انسان کو انسان سے دور کر دیا۔ شام کو دسترخوان پر سب کا اکٹھا ہونا اور دن کو ٹہلی کی چھاؤں کی جگہ ٹی وی اور ریڈیو نے لے لی۔ موبائل فون نے تو کرونا وائرس کی طرح سماجی دوری کی جو وبا پھیلائی ہے، اس نے تو ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے بچے اپنے ماں باپ سے، والدین اپنی اولاد سے اور بڑی عمر کے افراد سب کے ہاتھوں دوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، مگر اس ٹیکنالوجی نے ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو ایک دوسرے سے سماجی دوری کا شکار بنا دیا ہے۔ یوں ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے دوری نے ہمارے خاندانی نظام کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کر اپنے اپنے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا فون کانوں سے لگائے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک سب ہی مصروف ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے یا کوئی گھریلو مسئلہ ڈسکس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس سماجی دوری کا نشانہ خاص طور پر خاندان کے بزرگ بنے ہیں۔ وہ والدین جنہوں نے پیدائش سے لے کر جوانی تک اپنی اوقات سے بڑھ کر اولاد کی پرورش کی، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ یہ بچے والدین کی محنت، کوششوں اور دعاؤں سے جب کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو والدین کا خیال رکھنے سے کتراتے ہیں۔ ضعیف العمر والدین اپنی اولاد کو دیکھنے، ان کی آواز سننے کو ترستے ہیں، مگر اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر وہ لوگ معاشرتی تنہائی کا شکار بنتے ہیں جن کی اولاد ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک منتقل ہو جاتی ہے۔ بوڑھا باپ وقت گزاری کے لیے کبھی سڑک کنارے پڑے بینچ پر اور کبھی پارک میں گھاس پر بیٹھ کر راہگیروں کو تکتا رہتا ہے۔ اس معاشرتی تنہائی کی ایک پنجابی شاعر نے خوب عکاسی کی ہے۔ اگے بندہ پچھے بندہ، سجے بندہ کھبے بندہ، بندیاں دے اس میلے وچ بندہ پھر بھی کلا، خیری سلا۔ اس موقع پر یہ مثال بھی فٹ آتی ہے کہ ایک باپ 7 بیٹوں کو پال لیتا ہے، مگر 7 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ کئی بدبخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں اور پلٹ کر خبر نہیں لیتے۔ بوڑھے والدین اپنی اولاد اور پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ اکثر ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اولاد نے جائیداد پر قبضہ کر کے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ ایسے بزرگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد سے کچھ نہیں مانگتے، دوائیاں بھی نہ لے دیں، مگر ہمیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دل بہلانے دیں۔ ہم اپنی اولاد سے سوائے پیار کے 2 بولوں کے کچھ نہیں چاہتے۔ کوئی تو ہو جو ہماری باتیں سنے اور ہم سے باتیں کرے۔ ہماری آدھی بیماری تو اسی سے دور ہو جاتی ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کرو گے ویسا
پیسہ بھرو گے؟ اولڈ ہوم میں داخل ایک بزرگ خاتون اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتی تھی جو ایک سرکاری افسر تھا۔ اولڈ ہوم والوں نے کئی دفعہ اس کے بیٹے کو فون کیا کہ تمہاری ماں یاد کرتی ہے، آ کر مل جاؤ، مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ عرصہ بعد خاتون زیادہ بیمار ہو گئی تو شدت سے بیٹے کو یاد کرنے لگی۔ انتظامیہ نے اسے فون کیا کہ تمہاری ماں کی حالت خراب ہے، آ کر ماں سے مل لو۔ آخر کار وہ افسر اپنی ماں سے ملنے آ گیا۔ ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس کمرے میں اے سی لگوا دو۔ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اماں آپ تو آگے جانے والی ہو، اے سی کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں اے سی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے لگوانا چاہتی ہوں تاکہ کل کو جب تمہیں یہاں آنا پڑے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ تم اے سی میں رہنے کے عادی ہو۔ ہمیں مقافات عمل کو یاد رکھنا چاہیے، ایسا کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اولاد کے ہاتھوں خوار ہونے والے ان بزرگوں کے حالات دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کی بجائے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو ہدایت دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔